ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ 47ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے سیرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند نشستوں سے صحابہ کی سیرت پر ہماری گفتگو شروع ہو گئی ہے، جن میں ہم نے خلفائے راشدین کو دیکھا ہے، اور امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے پچھلے نشست میں۔ آج ہم صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے آپ کی زندگی کے تعلق سے چند باتیں رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابہ کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ کے اس دین میں، اس سے ہم پوری طریقے سے واقف ہیں۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جو مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کے سلسلے سے اللہ کی کتاب اور پیارے رسول کے فرامین ہم تک پہنچے ہیں۔ اللہ کا یہ دین پوری دنیا میں اگر پہنچا ہے تو صحابہ کرام کی قربانیاں، صحابہ کرام کی محنتیں، لگن، جد و جہد، یہ سب کے سب شامل ہے۔ اور ان میں سے بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جن کی قربانیوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے اور بہت اونچے مقام پر فائز ہیں۔ ان میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک نام ہے۔ آپ یمن کے رہنے والے تھے، قبیلہ دوس یمن کا تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے پہلے ہی یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کب آئے ہیں؟ سن 7 ہجری میں، یعنی تقریباً 4 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 4 بھی پورے مکمل نہیں ہوتے، اتنی صحبت آپ کو ملی ہے۔ غزوہ خیبر کے اندر آپ شامل تھے، اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت میں ہیں، بیماری میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ قضائے حاجت کے لیے بھی اللہ کے نبی جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی پانی لے کر کے جا رہے ہیں، ڈھیلے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کے ساتھ جڑ گئے، بھوکے پیاسے رہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے ساتھ منسلک رہے۔ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ پہلے عبد شمس تھا، مسلمان ہوئے تو عبد الرحمن نام رکھا، عبد الرحمن ابن صخر۔ ابو ہریرہ یہ کنیت ہے۔ اس کے سلسلے میں ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا سوال کر رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے، لیکن جاننا چاہتے ہیں آپ سے۔ کہا کہ دیکھو میں بکریاں چرایا کرتا تھا، تو ساتھ میں میرے ایک بلی بھی تھی، رات میں اس کو پیڑ پہ چڑھا دیتا تھا، اور صبح بکری جب لے جاتا تھا تو اس کو بھی لے جاتا تھا بلی کو، اور اسی کے ساتھ میں کھیلتا تھا۔ تو لوگوں نے مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا، اور ایسا یہ مشہور ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نام سے ان کو پکارا ہے۔ اب مشہور ہی اسی نام سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ابو ہرۃ النیس بھی بلی ہوتا ہے، ابو ہر کہا ہے، ابو ہریرہ بھی کہا، تو کنیت سے یہ مشہور ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اس طریقے سے چمٹ گئے کہ سارے کاروبار، کھانا پینا، سب کچھ جو کچھ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ جاتا اس کو کھا کر کے گزارا کرتے تھے، بھوکے رہ لیتے تھے۔
اور اس بات کو قسم کھا کے کہتے تھے آپ کی زندگی میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جن سے احادیث مروی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی آپ کے برابر نہیں پہنچا ہوا، جتنی احادیث آپ سے مروی کسی سے بھی مروی نہیں۔ اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں، لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور پہلے بھی کرتے تھے کہ ان سے اتنی زیادہ حدیثیں کیوں مروی ہیں، تو اس کی وجہ بھی وہ بیان کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ کوئی بھی مومن شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ سے محبت نہ کرتا ہو، اما واللہ ما خلق اللہ مومنا یسمع بی او یرانی الا احبنی، کوئی بھی مومن نہیں ہے اللہ کی قسم جو مجھ سے محبت نہ کرتا ہو۔ شاگرد نے پوچھا آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ آپ کی زندگی کے واقعات بھی بڑی عجیب ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی، میں بہت محنت کرتا تھا، میں کوشش کرتا تھا کہ اللہ کے اس دین کو قبول کر لیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں انہیں سمجھا رہا تھا تو پلٹ کر کے انہوں نے اللہ کے نبی کے تعلق سے ایسی باتیں کہہ دیں جو مجھے پسند نہیں تھی۔ کہا کہ دوڑا دوڑا اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا اور رونے لگا، میں کہنے لگا اللہ کے نبی اس طریقے سے میری والدہ نے کہا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہے، اللہ کے نبی آپ میری والدہ کے لیے ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دی۔ یہاں سے فوراً نکلتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ہے، فوراً اپنی گھر پہنچتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں تو نہانے کی جو پانی کی آواز ہوتی ہے وہ آواز آتی ہے اور کہتی ہیں کہ ابو ہریرہ ٹھہرو، اور جیسے ہی والدہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتی ہیں اور مسلمان ہو جاتی ہیں۔ خوشی سے رونے لگے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پھر پہنچ گئے جا کر کے، کہا اللہ کے نبی آپ نے جو دعا کی میری والدہ کے لیے اللہ نے میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دی ہے۔ پھر رو رہے ہیں، خوشی کے آنسو ہیں اب آنکھوں میں۔ اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے میرے لیے اور میری ماں کے لیے، اللہ کہ مومنین کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے، میری اور میری والدہ کے لیے، ماں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا فرمائی، اللہم حبب عبیدک ھذا و امہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین، کہ اللہ اس بندے یعنی ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت کو سارے مومنین کے دلوں میں داخل فرما دے اور ان کے دلوں میں سارے مومنین کی محبت داخل فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دعائیں فرمائی فوراً ان کا اثر انہوں نے دیکھا، اس لیے قسم کھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم ہر مومن مجھ سے، چاہے جس نے میرے بارے میں سنا ہو یا دیکھا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقام ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی صحابی کا نام لیا جاتا ہے پڑھتے پڑھاتے وقت، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا تذکرہ کرتے وقت، تو واحد صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بھی حدیث کا مختصر سے مختصر درس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، ایسی شان عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ علم کا شوق بہت تھا، بہت شوق تھا علم کا، اسی کا نتیجہ تھا کہ بغیر کسی کاروبار کی تجارت کی پرواہ کیے اللہ کے نبی کی خدمت کے ساتھ چمٹ گئے، پیٹ بھوک برداشت کیا کرتے تھے۔ خود کہتے ہیں کانا یقول، خود کہا کرتے تھے ان کنتو، میں بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی زمین پر لیٹ جایا کرتا ہوں، ان کنتو لاشد الحجر علی بطنی من الجوع، کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ ایسا کرتا تھا میں جہاں سے مسلمان گزرا کرتے تھے ان راستوں پر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہی بتاتی ہے، میں بیٹھ کے ایک راستے پر اس نیت کے ساتھ کہ یہاں سے کوئی اللہ کے رسول کا صحابی گزرے اور مجھے کھانے کے لیے کیسے بھی لے جائے، بڑی مشقت کی زندگی گزاری، لیکن محبت تھی، جنون تھا، اللہ کے نبی سے محبت تھی اور اللہ کے جو
दीन था, उसको सीखने की तड़प थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। कहते हैं कि मैं रास्ते पर बैठ गया, मकसद कुछ भी नहीं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहाँ से गुजरे तो कहते हैं फ़सअलतहु अन आयतिल्लाहि अन आयतिन मिन किताबिल्लाह वमा सअलतहु इल्ला लियुशबिअनी। जब वहाँ से वो गुजरे तो मैंने कुरान की आयत के सिलसिले में कोई सवाल किया और मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था कि मैं कुछ पूछूं, सिर्फ ये था कि मुझे खाने के लिए ले जाएं। उन्होंने जवाब दिया और निकल गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी गुज़र हुआ। कहते फिर मैंने कुरान की आयत के सिलसिले में एक सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया और फिर वहाँ से गुजर गए। मेरी नीयत फिर वहाँ पर भी यही थी कि मुझे जो खाने के लिए बुला करके ले जाएं। यानी गुफ्तगू का एक अंदाज़ की कुछ गुफ्तगू शुरू हो तो हो सकता है पूछ ले। अब उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गुजर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुजर हुआ। आप हज़रत अबू हुरैरा को देख करके मुस्कुराने लगे। आप समझ गए, कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी समझ गए मेरी हालत को देख करके और आपने कहा कि अबू हुरैरा मेरे साथ आओ। घर में गए, पूछा, देखा कि दूध का एक प्याला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं अल्लाह के नबी देखो असहाब सुफ़्फ़ा जो लोग हैं उन्हीं में से ये भी थे। मस्जिद के साइबान में बाहर लोग रहा करते थे, ना कोई घर था, ना बार था, ना कोई कारोबार था, ना कोई पूछने वाला। जो भी सदक़े की सामान अल्लाह के नबी की खिदमत में आते आप उनको दे देते थे। आपने फरमाया कि असहाब सुफ़्फ़ा को बुला करके ला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे बड़ा नागवार हुआ, मुझे इतनी भूख लगी है, मैं तो चाह रहा था कि मुझे ये मिल जाता, मैं थोड़ा सा तक़वियत हासिल कर लेता। अल्लाह के नबी ने कह दिया अब ये इतने सारे लोग हैं, मुझे क्या हाथ आएगा। अल्लाह के नबी का बहरहाल हुक्म था, फ़ौरन गए और सबको बुला करके लाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबको इनको बिठाओ और सबको एक एक करके उस प्याले को दो और कहा कि पियो। एक तरफ से सब ने पिया। अब उसके बाद अल्लाह के नबी मुस्कुरा करके कहते हैं अबू हुरैरा बक़ीतु अना व अंता, अब सिर्फ अबू हुरैरा तुम बचे हो और मैं बचा हूँ। सब ने सैर होकर के पी लिया। कहते हैं सदक़ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भूख कब से लगी हुई है, यहाँ तो इतना लेट और हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अबू हुरैरा लो वख़ुद बैठो वशरब पियो। आपने अल्लाह के नबी ने भी नहीं पिया। कहा अबू हुरैरा तुम पियो पहले। आप बार बार कह रहे अबू हुरैरा और पियो, अबू हुरैरा और पियो, यहाँ तक कि हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि अल्लाह के नबी मा अजिदु इल्ला मसलक, अब मैं इससे ज़्यादा अल्लाह के नबी नहीं पी सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस प्याले को लिया, अल्लाह की तारीफ़ बयान फरमाई, अल्लाह का नाम लेकर के उसको पिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी ग़िज़ा खाने पीने का ये हाल था, इतनी शिद्दत की भूख, ये सब कुछ बर्दाश्त करते थे। कभी ये ख्याल नहीं किया कि मैं कारोबार कर लूँ या काम करके मैं भी अच्छी तरीके से अपना पेट को भर लूँ। पेट की परवाह ही नहीं किया। अल्लाह के नबी की खिदमत में इसी तरीके से जो कुछ आ जाता था उसको खा पी लिया करते थे। इल्म का शौक़, इसी वजह से सबसे ज़्यादा अहादीस आपसे मरवी हैं, इसी वजह से सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप हमेशा अल्लाह के नबी के साथ। कह रहे हैं कि सहाबा किराम अंसार खेती बाड़ी में मसरूफ़ रहा करते थे, मुहाजिरीन कारोबार में, लेकिन मैं अल्लाह के नबी के पास होता था दीन सीखने के लिए, वहाँ पर मौजूद हुआ करता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिर्स उनको देख करके एक बार क्या फरमाया, जब उन्होंने पूछा अल्लाह के नबी मन असदुन्नास बिशफ़ाअतिका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा आपकी सिफारिश का मुस्तहिक़ कौन है? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले में अल्लाह के नबी कहते हैं लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्लाह यसअलनी अन हाज़िल हदीस अव्वल मिनका लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस। अबू हुरैरा मुझे गुमान था कि इस बात को तुमसे पहले कोई पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा जो हिर्स हदीस के सिलसिले में है, जानने के सिलसिले में जो शौक़ है, जो जज्बा है, उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि कोई तुमसे पहले ही नहीं पूछेगा।
इतना शौक़ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म को सीखने का, जानने का, हदीस को जानने का, अल्लाह के नबी के फ़रामीन को जानने का। फिर आपने उसका जवाब दिया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बिही व नफ़्सिही, जिसने खालिस दिल से कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ा है, यकीनन मेरी सिफारिश उसको पहुँचेगी। खालिसन फिल ईमानी, ईमान में खालिस हो, बितर्क शिर्क, शिर्क को छोड़ने वाला। खालिसन फिल इताअती, अल्लाह के नबी की इताअत में खालिस होना, बिदात और खुराफात को छोड़कर। कहा कि वो मेरी सिफारिश का सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन मुस्तहिक़ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी को अगर आप देखें, हाफ़िज़ा इतना मजबूत और कवी अल्लाह ताला ने आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के नतीजे में दिया। आदमी सवाल पहले भी लोग करते थे और आज भी लोगों को शुबह ये होता है कि हज़रत अबू हुरैरा से इतनी सारी रिवायतें क्यों मरवी हैं। पहली बात तो वो ये कहा करते थे कि अगर अल्लाह की किताब के अंदर 2 आयतें नहीं होती तो मैं हदीस नहीं बयान करता, एक भी हदीस नहीं बयान करता। लेकिन अल्लाह के कलाम में 2 आयतें ऐसी हैं जिससे मेरी रूह कांपती है, मैं कि बयान ना करूँ उसको। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। बेशक जो लोग छुपाते हैं उस हिदायत को जिसको हमने अपने बंदों के लिए, लोगों के लिए निकाला है, तो ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह की लानत है, लानत करने वालों की लानत है, जो अल्लाह की हिदायत को और उसकी किताब को, उसकी तालीमात को छुपाते हैं। सिवाय हाँ जो लोग तौबा कर लें, इस्लाह कर लें और बयान कर दें, तो ऐसे लोगों की अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला। कहा ये 2 आयतें ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं बयान करता हूँ कि कहीं मैं इस आयत के जद में ना आ जाऊँ। और दूसरी बात, हाफ़िज़े के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। कहा अल्लाह के नबी, इन्नी अस्माउका मिनका अशियाअन फला अहफ़ज़ुहा, अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत सारी बातें सुनता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो आपने फरमाया कि उबसुत रिदाक, अबू हुरैरा अपनी चादर को फैलाओ। कहते हैं फबसत्तहू, मैंने अपनी चादर को फैलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इशारा करके एक लब की तरीक़े से उसके अंदर आपने डाला और कहा कि इसको अपने जिस्म पर लपेट लो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि इसके बाद फमा नसीतु शैइन बादहू, इसके बाद में कोई चीज़ भूला नहीं, कोई भी चीज़ नहीं भूला। अज़बर मुझे हो जाती थी हर चीज़, इतना कभी हाफ़िज़ा हो गया। यहाँ तक कि मरवान बिन हकम ने अपने टाइम पर ज़माने में कुछ हदीस हज़रत अबू रज़ियल्लाहु तआला से लिखवाई। कहा कि आप हमारे लिए कुछ हदीसें लिखें। और अगली साल जब मुलाकात हुई, गए तो कहा कि जो तुमने हदीस दी थी वो गुम हो गई हैं, ऐसा करो फिर से लिख दो उनको। कहते हैं रावी कि फिर से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वही अहादीस लिखी और उस, क्योंकि वो तो था चेक करने के लिए, उस पुरानी पिछली साल की किताब से जब मैच किया गया तो सारी अहादीस एक नुक्ते का भी फ़र्क नहीं, सारी अहादीस वैसे ही थी। ये बरकत थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की, जो आपने उनके लिए अल्लाह के से दुआ की थी हाफ़िज़े के सिलसिले में। कहते हैं मैं उसके बाद कभी भूला नहीं। और कितनी खिदमत, 50 साल लगा दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तकरीबन 50 साल आप दुनिया के अंदर रहे। 50 साल अहादीस की खिदमत करते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे। और तकरीबन 800 शागिर्द आपके, 800 ताबईन आपसे रिवायत करने वाले हैं अहादीस को। 800 शागिर्द, एक शागिर्द ने तो 120 अहादीस का एक मजमूआ इकट्ठा किया जो हज़रत अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना। हुमाम इब्न मुनब्बिह रहमहुल्लाह 120 अहादीस का, उसको सहीफ़ा हुमाम इब्न मुनब्बिह कहती हैं। 120 अहादीस को जो हज़रत अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुनी थी, उसका मजमूआ शाये भी हुआ। लोग कहते हैं कि हदीस जो है इतने साल के बाद, उतने साल के बाद लिखी गई।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے لکھی، وہ صحیفہ ہمام بن منبہ کہا جاتا ہے اس کو، وہ شائع بھی ہوا۔ بہت سارے صحابہ کے صحیفے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی آپ کے شاگردوں میں سے رہے ہیں جنہوں نے حدیث کو آپ سے پڑھا ہے، سیکھا ہے۔ اتنا وسیع آپ کا حلقہ ہوا کرتا تھا۔ تقویٰ پرہیزگاری کا یہ عالم تھا آپ کی زندگی میں۔ یہ چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر اللہ کے اس دین کا اثر کیسے ہوا، احادیث کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی صحبت کا اثر کیا ہوا، کس طریقے سے انہوں نے آخرت کو سمجھا اور دنیا کی بے رغبتی ان کے اندر پیدا ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو کتنی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے لیا۔ ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا اللہ کے نبی کا یہ فرمان، لولا نشق علی امتی لامرتہم ان السواک مع الوضوء، کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو میں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ جو ہے مسواک کو کیا جائے۔ کہتے ہیں اس دن سے، جس دن سے میں نے اللہ کے نبی سے اس بات کو سنا ہے، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کر اٹھ کر میں جب بھی وضو کرتا ہوں مسواک کا استعمال کرتا ہوں۔ مضبوطی کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے رات کے حصے کو عبادت کے لیے بانٹ لیا اپنے بیوی اور غلام خادم کے درمیان۔ ایک حصہ خود جاگ رہے ہیں، پھر دوسرے کو جگا رہے ہیں، ایک حصہ وہ جاگ رہے ہیں بیوی، پھر وہ سو رہی ہیں تو پھر تیسرے کو جگا رہے ہیں۔ پوری رات اسی طریقے سے عبادت میں گزرتی تھی، باری باری جو ہے مقرر کر دی تھی رات میں عبادت کے لیے، کھڑے رہتے تھے اللہ کی عبادت۔ راتوں کا یہ حال ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، آخر جب عمر ہو گئی، کافی ضعیف ہو گئے، لمبی عمر میں بھی شاگرد کہتے ہیں کہ آپ ایک دعا کو بار بار اللہ سے مانگا کرتے تھے، بار بار کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان ازنی او اعمل بکبیرۃ فی الاسلام، کہ اللہ میں پناہ چاہتا ہوں زنا سے اور کسی بھی بڑے گناہ سے پناہ چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ صحابی رسول آپ اس قسم کی دعا کر رہے ہیں، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں اس چیز سے؟ آپ کی نہ تو یہ عمر ہے، آپ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ نے پائی ہوئی ہے اور علم کا سمندر ہیں آپ، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں اور یہ عمر میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہا افسوس ہے تم پر، شیطان جب تک زندہ ہے میں کبھی بھی مامون و بے خوف نہیں ہو سکتا ہوں، اس سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا جب تک وہ شیطان زندہ ہے۔ یہ ہے تقویٰ پرہیزگاری کا، یہ للہیت اور خشیت کا حال ہے۔ انتقال سے پہلے، چند دن پہلے رو رہے ہیں، پوچھا لوگوں نے کہ کیوں رو رہے ہیں ابو ہریرہ، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے ایسے وقت میں؟ کہا کہ میں تمہاری دنیا پر نہیں رو رہا ہوں، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، زاد راہ قلیل ہے، اور میں نے کیسی چوٹی پر شام کی ہے، یہاں سے اترنا ہے تو دو ہی ہے، یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، اور مجھے نہیں معلوم مجھے کہاں لے جایا جائے۔ زندگیاں پوری قربان کر دی اللہ کے دین کے لیے، اس کی خوشی اور رضا کے لیے، لیکن آخر وقت تک اتنا خوف ہے، آخر وقت تک اللہ کی رضا کو پانے کا اتنی تڑپ ہے اور اتنا ڈر ہے کہ آخر وقت میں بھی یہ احساس کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، جنت یا جہنم، جبکہ بشارتیں مل چکی ہیں، بے خوف نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان دل ہوا کرتے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمن ابن مہران کہتے ہیں، شاگرد ہیں، حین حضرہ الموت، موت کا جب قریب وقت آیا تو کہنے لگے کہ دیکھو، لا تضربوا علی فسطاطا، میری قبر کے اوپر خیمے نہیں لگانا،
دھونی میرے ساتھ نہیں لے کر کے جانا، اور وصیت کرتے ہیں فاسرعوا بی، میرے سلسلے میں جلدی کرنا، تم لوگ انتقال کے بعد جلدی کرنا، کیونکہ میں نے فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اذا وضع الرجل الصالح علی سریرہ، جب نیک اور صالح شخص کو اس کی چارپائی پر لٹا کر کے لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، لے جایا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے چلو۔ وَإِذَا وَضِعَ الرَّجُلُ السُّوءَ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ يَا وَيْلَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي، لیکن جو برا شخص ہوتا ہے اس کو لے جایا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو اے ہلاکت ہو، مجھے کہاں تم لے کر کے جا رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد دیر نہیں کرنا، تم جلدی لے کر کے جانا۔ یہ شوق ہے رب سے ملاقات کا، یہ شوق ہے رب کی نعمتوں کو پانے کا، اور دنیا سے کوئی لگاؤ اور کوئی تعلق نہیں ہے، محض اس جسم کو روح سے تعلق قائم رکھنے کے لیے صحابہ کرام نے اس دنیا کو صرف مقام دیا، آخرت کی فکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں ان کے لیے کی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اگر اس قسم کی احادیث کا جو اکٹھا کیا جائے تو کئی احادیث ان کے سلسلے میں آئیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کے لیے دعائیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اونچا مقام ان کو عطا ہوا ہے صحابہ کرام کے درمیان۔ بڑے بڑے صحابہ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو احادیث آپ کے ساتھ مروی ہیں۔ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات، میں ایک بار اللہ کے نبی کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کے پہنچا، میں نے کہا اللہ کے نبی ادعو اللہ لی فیہن بالبرکہ، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ان کھجوروں میں اللہ میرے لیے برکت پیدا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا ایسے کیا اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی، اس میں دعا کی، اور آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو کہ اپنے توشہ دان میں، اپنے وزوت کے اندر اس کو رکھ لو، اور جب بھی استعمال کرنا ہو تو نکال لینا، ایک بار میں پورا نہیں نکال کے پھیلانا نہیں، بلکہ جتنا تم کو کھانا ہو استعمال کرنا ہو نکال لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ تھیلی میری کمر سے بندھی رہتی تھی، کتنی ہی ہم نے صدقہ کر دی، کتنی ہی کھائیں اور کھلائیں، یہاں تک کہ وہ تھیلی میری کمر کے ساتھ بندھی رہی جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی ہے، اس دن وہ تھیلی نہ جانے کہاں ٹوٹ کر کے گر گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 12 سال کی خلافت، 10 سال کی حضرت عمر کی خلافت، اور 2 سال کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کتنے 20 سال تقریباً اوپر، اتنے سال تک ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کی، کیونکہ اور کوئی کام نہیں، صرف دین کی خدمت کے لیے 50 سال لگا دیا، اسی لیے جو مقام آپ کو حاصل ہے وہ کسی کو اس معاملے میں حاصل نہیں ہو پائے، اسی لیے کثیر تعداد میں آپ سے روایتیں مروی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ سے 5372 احادیث مروی ہیں، 5372، اور بغیر مقرر کے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 1252 کے آس پاس لگ بھگ بیٹھتی ہے احادیث۔ اتنی احادیث آپ سے مروی ہیں جو آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ ہے کسی کے اندر اتنا حافظہ جو یاد رکھ پائے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوی حافظہ عطا کیا تھا، مضبوط حافظہ آپ کو ملا تھا، اس لیے آپ احادیث کو بیان کرتے تھے اور روایت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو کہتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق لوگ جیسے اعتراض کرتے ہیں احادیث کو لکھنے لکھانے کا، تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ
लैसा अहदुन, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मुझसे ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतें बयान करने वाला हो, हदीस बयान करने वाला हो, इल्ला अब्दुल्लाह इब्न आमर बिन आस, सिवाय हज़रत अब्दुल्लाह इब्न आमर बिन आस के, और कोई ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक कहा। क्यों कहा? कहते थे कि फ़इन्नहु यक्तुबु व कुन्तु ला अक्तुबु, क्योंकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न आमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा ये क्या करते थे, हदीस को लिख लेते थे, लेकिन मैं लिखता नहीं था। अपनी समझ के मुताबिक कह रहे हैं, जबकि वो बहुत नीचे हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस की रिवायत के सिलसिले में। इससे ये बात मालूम हो रही है कि अहादीस को उस वक्त भी लिखा जा रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा करते थे, कह रहे हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु वो लिख लेते थे और मैं लिखता नहीं था। लोग कह रहे हैं कि अब उसके बाद लिखी गई हैं हदीस, ये लिखी गई हैं, वो लिखी गई हैं। हदीस को ज़्यादातर जो है तामुल पर फोकस किया गया, क्योंकि हदीस का जितना ज़ख़ीरा है ज़्यादातर अमल से मुताल्लिक़ है, इसलिए उसको अमली शक्ल में जो है ढाला गया। अमल में जो चीज़ आ गई वो तो याद भी हो गई और वो जिस्म का हिस्सा बन गई, ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, और जितने लोग उसको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती चली जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बिगाड़ आता है वो जब आना शुरू हुआ है तब ज़्यादा चीज़ें मुश्किलें हुई हैं, और फिर अल्लाह ताला ने ऐसे अपने बंदों को उठा दिया जिन्होंने दूध का दूध पानी का पानी अलग किया और अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ कर दी हदीस रसूल की खिदमत के लिए, और 20 उलूम ईजाद कर दिए हदीस की हिफाजत के लिए। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम सबसे ज़्यादा आपकी हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। मुस्नद अहमद के अंदर सबसे ज़्यादा आपसे जो हदीस मरवी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के चंद पहलू मैंने आपके सामने रखे हैं इस मुनासिबत से, ताकि हम ये जान लें कि सहाबा किराम की ज़िंदगियों में तक़वा, परहेज़गारी, दीन से लगाव, मोहब्बत, आखिरत का जज्बा, ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी। क्योंकि नबी की सोहबत उन्होंने पाई, कुरान मजीद का नुज़ूल, कुरान को समझा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को समझा, और उसकी मानवियत उनको समझ में आ गई कि आखिर ये ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये ऐसी नेमत है, दीन की ऐसी नेमत है, इसका किसी चीज़ से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए सहाबा किराम ने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया, बग़ैर किसी ऐशो आराम की ज़िंदगी का तसव्वुर किए सहाबा किराम ने ज़िंदगियाँ गुजारी और अल्लाह के इस दीन को हासिल किया, मेहनत की, जद्दोजहद की, और अपनी ज़िंदगी में उसको दाखिल किया। आपके ताल्लुक़ से बहुत सारी हदीस मरवी हैं और फ़ज़ाइल के सिलसिले में भी, लेकिन मैं इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला करीम हमें सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत इनायत फरमा। मौला करीम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सच्ची मोहब्बत और जब तक दुनिया में रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें, ख़ात्मा ईमान पर, आमीन।